الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے وجود بخشا اور دنیا کی تمام تر نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، خاص طور پر ایمان کی، توحید کی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل بیان فرمائے وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام تر نعمتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری اور انتم نبی و رسول امام الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے انتہائی محنتوں اور جافشانیوں کے بعد
اللہ رب العالمین کے اس پیارے اور سچے دین کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور کتاب اور سنت کے ذریعے سے پوری دنیا کو ان لوگوں نے روشناس کرایا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تفقہ فی الدین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر گروہ میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ہر علاقے اور خطے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کو دین کی بنیادی سمجھ حاصل ہو، اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کی شریعت اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں کا ٹھوس علم ہو، اور یہ اس علم کو لے کر کے اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں لوٹ کر کے واپس جائیں، اپنے خاندانوں میں، اپنی قوم کے لوگوں کے پاس واپس جائیں، اور ان تک بھی اللہ رب العالمین کا یہ پیارا اور سچا پیغام جو علم اور بصیرت کے ذریعے سے انہوں نے حاصل کیا ہے وہ پہنچائیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ان تمام علوم کو سیکھنے کا، حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے جسے علم نافع کہا جاتا ہے، نفع بخش علم، جو امت کے لیے، کائنات کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے اور اس دنیا کی زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے علم نافع قرار دیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہمیشہ جو دعائیں مانگتے تھے، ان دعاؤں میں ایک خاص دعا علم نافع کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں جو نفع بخش ہو، انسان کی ذات کے لیے خود نفع بخش ہو، اس کے گھر والوں کے لیے، اس کے بال بچوں کے لیے نفع بخش ہو، اور اس کی دنیا کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اس کی آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کی مرضی تک پہنچانے کے لیے نفع بخش ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تمام علوم سے پناہ مانگتے تھے جس میں ہمارے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں، امت کے لیے کوئی نفع نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس میں کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہیں ہے، من علم لا ينفع، ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو علم دنیا کے اندر بھی مجھے فائدہ نہ دے سکے، آخرت میں بھی مجھے فائدہ نہ دے سکے، میری زندگی میں بھی اس سے کوئی بھلائی حاصل نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس علم کے ذریعے سے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضامندی تک پہنچنے کے لیے کوئی تدبیر، کوئی انتظام نہ ہو، کوئی فائدہ اور نفع نہ ہو۔ اس لیے ایسے تمام علوم جو ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہیں، انسانیت کے لیے مفید ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے مفید ہے، وہ اسلامی شریعت میں مطلوب ہیں، چاہے اس کا تعلق علم دنیا سے ہو، چاہے اس کا تعلق علم دین سے ہو۔ لیکن علم دنیا اور علم دین میں بہت بنیادی فرق ہے۔ علم دنیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے مطلوب ہے، لیکن اس پر ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے، اور علم دین یہ مطلوب بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس پر ثواب کی بشارت سنائی ہے، جنت میں جانے کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے والوں کے لیے اس دنیا کے اندر فرشتوں کے پروں کے بچھانے کی بشارت دی ہے۔ مچھلیاں، چیونٹیاں، دنیا کی تمام تر مخلوقات ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ اس لیے علم نافع میں علم دنیا مطلوب ہے اور علم دین مطلوب ہے، لیکن علم دین اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہمیں اور آپ کو دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی تک پہنچانے والا۔ اسی لیے آپ جب قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے
تو 4 طرح کے علوم کا اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کو سیکھنے کا، اس کی بنیادوں کو سیکھنے کا، اس میں درک حاصل کرنے کا اور اپنی زندگی کو اس میں لگانے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلا علم جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ علم ایمان، علم عقیدہ ہے، علم آخرت۔ آخرت کے بارے میں ہماری اور آپ کی جانکاری ہونی چاہیے، آخرت سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، کیسے ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہمارے اور آپ کے پاس اس کا علم سب سے پہلے ہونا چاہیے، اور یہی علم ایمان میں سکھایا جاتا ہے۔ علم عقیدہ میں یہی ساری باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو، یہ علم حاصل کر لو، اور اس بات کے سلسلے میں اپنے آپ کی جانکاری مضبوط کر لو کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق، کوئی پرستش اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی علم ہے جس کو علم توحید کہا جاتا ہے، علم ایمان کہا جاتا ہے، علم آخرت کہا جاتا ہے، علم عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے یہ نہیں سیکھا، اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، اپنی نئی جنریشن کو نہیں سکھایا، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اور کنبے کو نہیں سکھایا، تو دنیا کی زندگی سے، دنیا کے علوم سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور لاکھ آپ دنیا کی زندگی میں اپنے علم کے ذریعے سے، ڈگریوں کے ذریعے سے اونچے اونچے منصب پر پہنچ جائے، لیکن اس کا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی اعتبار ہونے والا نہیں۔ اس لیے علم عقیدہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم، علم ایمان کا سیکھنا بہت ہی اہم ہے۔ آپ مسجدوں میں سیکھیں، حلقات میں سیکھیں، علماء سے سیکھیں، مدرسوں میں سیکھیں، جمعہ کے خطبات سے سیکھیں، ایسے علماء سے سیکھیں جو کتاب اور سنت کا علم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین کے منہج پر اس دنیا کے اندر سیکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اس کو امت تک پہنچانے والے۔ اور دوسرا علم جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ علم قرآن، قرآن کو سیکھنا۔ قرآن پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے۔ ہمارے بچے آج 4 سال 5 سال کے موبائل پر اس طریقے سے اپنی انگلیاں چلا رہے ہیں، ٹچ اسکرین پر اس طریقے سے ماہر ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ آپ دیکھیں گے 5 سال 8 سال کا بچہ اپنے بوڑھے باپ کو ویڈیوز دکھا رہا ہے، میسج دکھا رہا ہے، ٹکٹیں نکال رہا ہے، یہاں سے وہاں تک دنیا کو کنیکٹ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو دے رہا ہے، لیکن اس بچے کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اسے لا الہ الا اللہ معلوم نہیں ہے، اسے نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہے، وہ قرآن میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا تک نہیں جانتا ہے، جو بغیر کسی استاذ کے، بغیر کسی تعلیم کے آج کی ماڈرن دنیا کے اندر ساری چیزیں خود سے سیکھ لیتا۔ میرے بھائیو، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غفلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی روایت، خیرکم کا امت میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے۔ یہ خیریت اللہ کی نگاہ میں ہے، دنیا کے لوگ اسے بہتر سمجھے یا نہ سمجھے، اللہ نے اسے بہتر سمجھا ہے اور اللہ کے نبی نے اسے بہتر سمجھا ہے، اسے بہتر قرار دیا ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھلاتا ہے۔ قرآن کے سیکھنے میں قاعدہ بغدادی بھی داخل ہے، قرآن کے الفابیٹ بھی داخل ہے، حروف تہجی بھی داخل ہے، مخارج کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی داخل ہے، اور قرآن کو پڑھنا، اس کی صورتوں کو یاد کرنا بھی داخل ہے، یہاں تک کہ اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اور تفسیر بھی اس کے اندر داخل ہے۔ آپ پڑھیں جتنی آپ کے پاس فرصت ہو، سیکھیں جتنا آپ سیکھ سکیں، کم سے کم بحیثیت ایک ٹائٹل کے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارے پاس ایک آسمانی کتاب ہے جو صرف ہمارے لیے نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے دستور زندگی ہے، اور ہمیں بھی اسے پڑھنا نہ آئے۔ تو قرآن تو پڑھنا ہر مسلمان کو آنا چاہیے، ہر بچے کو آنا چاہیے، ہر جوان کو آنا چاہیے، ہر ماں کو آنا چاہیے، ہر بہو کو آنا چاہیے، ہر بیٹی کو آنا چاہیے، چھوٹے بڑے کو آنا چاہیے، تاجروں کو آنا چاہیے، بزنس مینز کو آنا چاہیے، غریبوں کو، امیروں کو، سب کو آنا چاہیے۔ یہ ہمارا ٹائٹل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اندر خیریت کی بشارت دی ہے اور اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ وہ پوری امت میں سب سے بہترین لوگ. اور تیسرا علم حدیث، حدیث کا علم سیکھنا. حدیث کی کتابیں آپ دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری، جس پر امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد اس روئے زمین پر دنیا کی سب سے بہترین، سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے. تو ہمارے گھروں میں قرآن کے ساتھ صحیح بخاری بھی ہونا چاہیے. ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری بھی پڑھی جانی چاہیے. ہماری مسجدوں کے اندر اس کا درس ہونا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مستند اور معتبر کتاب میں ایمان سے لے کر کے کتاب التوحید تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرائض، نکاح، طلاق، بیع اور شرع اور بزنس کرنے کے کون کون سی باتیں حدیثوں کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچائے. یہ ہمیں اور آپ کو آنا چاہیے. آپ دین سیکھ رہے ہیں، کہاں سے کوئی دین سیکھ رہا ہے؟ کوئی یوٹیوب سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی ایسی جگہوں سے دین سیکھ رہا ہے جن کا خود ان کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے دین کہاں سے سیکھا اور کیسے دین سیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ان محدثین کے لیے، صحابہ میں سے ان لوگوں کے لیے جو حدیثوں کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے اور امت تک منتقل کرتے تھے. نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَرُبَّ مُبَلَّغٍ اوعى من سامعين. کہا اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے، نورانیت عطا فرما دے جو میری حدیث کو پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی، ان هو الا وحی یوحی، وہ بھی قرآن کی طرح سے وحی کا درجہ رکھتی ہے. قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ثواب ہے، یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے جو بات بھی نکلی، جتنے حروف بھی ادا ہوئے ہیں، جتنی حدیثیں صحابہ نے سیکھی ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی. وما ينطق عن الهوى، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ان هو الا وحی یوحی، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اسے یاد کرتا ہے، جو اسے حفظ کرتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بشارت. اور اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین تر و تازہ رکھے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. 6 لاکھ حدیثیں. جیسے آپ ٹیپ ریکارڈر چالو کر دیجیے. جب شہرت ہو گئی، بغداد کے بڑے بڑے اجلہ علماء، حدیثوں کو پڑھانے والے، یاد کرنے والے، سب کو تعجب ہو رہا تھا، تو چپکے سے امام بخاری کو امتحان لینے کے لیے بغداد بلا لیا. ایک مسند لگا دیا، علم کی مجلس سج گئی. 100 حدیثوں کو لیا، 10 حدیثوں کو کاٹ کر کے الگ الگ علماء کو دے دیا گیا. سب کی سندیں الٹ دی گئیں، جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، پرکھنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ کو بٹھایا گیا. امام بخاری رحمہ اللہ بیٹھے، آپ سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ یہ حدیث حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے میں نہیں جانتا اس حدیث کو. آگے بڑھیے، حدثنا فلان عن فلان، کہ میں نہیں جانتا اس حدیث کو. 100 حدیثیں ایک مجلس میں 10 کبار علماء کے ذریعے سے امام بخاری کے سامنے پیش کی گئی. کہا میں نہیں جانتا اس حدیث کو. لوگوں نے کہا یہ کیسا آدمی ہے؟ کہتا جانکاری نہیں. جب 100 لوگوں نے 100 حدیثیں، 10 لوگوں نے 100 حدیثیں باری باری پورے سند اور متن کے ساتھ سنا دیا، سننے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے. رتبہ ایسے نہیں ملا ہے میرے بھائیوں. خون جگر جلا کر کے امام بخاری نے حاصل کیا، اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر یہ بہت بڑی توفیق اور سعادت تھی. امام بخاری کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے جو حدیثیں غلط سنائی تھی، الٹ کر کے سنائی تھی، اسی مجلس میں بیٹھ کر کے ان 100 حدیثوں کو بھی یاد کر لیا اور کہا کہ ہمارے فلاں عالم نے جو حدیث سنائی ہے، پہلی نمبر کی حدیث ان کی یہ ہے، یہ حدیث غلط ہے. اس حدیث کی سند کو انہوں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے، اس کے ساتھ یہ سند نہیں ہے. یہ حدیث فلاں، یہ سند فلاں حدیث کی ہے، فلاں حدیث کے ساتھ اس سند کو جوڑو. 100 حدیثوں کو سنایا اور 100 حدیثوں کی تصحیح بھی کی، اور صحیح جو حدیثیں تھی صحیح سند کے ساتھ اسی مجلس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا.
تو علماء نے بغداد کے کبار علماء نے اعلان کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المومنین فی الحدیث کا آج سے درجہ دیا جاتا ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث کا یہ فن حدیث میں مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے اغوا اور سردار ہیں، اور پھر انہوں نے جو کتاب لکھی 16 سال کی محنت شاقہ کے بعد علماء نے اس کو جانچا اور پرکھا۔ امام دارقطنی جیسے جہابذہ تھے، ابن معین جیسے نقاد اس زمانے کے اندر موجود تھے، علی ابن مدینی جیسے جراح موجود تھے۔ ان لوگوں نے اس کتاب کے ایک ایک سطر کو، ایک ایک حرف کو پرکھا، اور پرکھنے کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن مجید کے بعد اس امت کے لیے اگر کوئی مستند اور صحیح ترین کتاب ہو سکتی ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری۔ صحیح بخاری پڑھو، صحیح بخاری کے پاروں کو پڑھو، اس کے ابواب کو پڑھو، اس میں کتاب الوحی سے لے کر کے کتاب العلم، کتاب الایمان، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الصلاۃ، کتاب البیع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، ساری چیزیں، یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے محدثین سے ہٹ کر کے صحیح بخاری کے آخر میں ایک کتاب التوحید کا بھی تذکرہ کیا، اور دوسری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا باب بھی ذکر کیا۔ اور چوتھا علم ہے علم فقہ، تفقہ فی الدین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کا علم حاصل کرنا۔ فقہ کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی سودا کرنے جا رہے ہیں، کوئی چیز بیچنے جا رہے ہیں، کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، کوئی چیز کھانے جا رہے ہیں، کوئی چیز پینے کے لیے جا رہے ہیں، دنیا میں استعمال کے لیے کوئی چیز ہے، کوئی طور اور طریقہ ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج ہے، کوئی رسم و رواج رائج ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، یہ جائز ہے یا جائز نہیں۔ حلال و حرام کی تمیز کو سیکھنے کا نام خاص طور پر علم فقہ ہے، جس میں آپ کو احکام شریعت بتائے جاتے ہیں، شریعت کا فلاں مسئلے کے اندر حکم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ ہر قوم میں، ہر سماج میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی ہونی چاہیے علماء کی جو حلال و حرام کے اندر ماہر۔ آج ہمارے بچوں کو معلوم نہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے، تمیز نہیں ہمارے اور آپ کے درمیان، خلط مباحث یا اسی طریقے سے مشتبہات کے اندر داخل ہو کر کے وہ اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین۔ اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما دے، اللہ اس بچے کے سینے میں فقہ کا علم عطا فرما دے، حلال و حرام کا علم عطا فرما دے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، انہوں نے مہارت حاصل کی، اور صحابہ کرام کے اندر انہیں حبر الامہ کا، مفسر قرآن کا، ترجمان القرآن کا درجہ ملا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد برسوں تک اپنے حجرے میں بیٹھ کر کے پردے سے صحابہ کرام کو حلال و حرام سکھلاتی رہی۔ کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا، کوئی مشکل معاملہ پیش آ جاتا، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے بیٹھ کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے صحابہ کرام کو علم سکھلاتی تھی۔ صحابہ آ کر کے زانو یہ تلمس طے کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ میں جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا اور حل نہیں ہوتا تو ہم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے۔ ماؤں کو بھی علم سیکھنا چاہیے، بیٹیوں کو بھی علم سیکھنا چاہیے، بہوؤں کو بھی علم سیکھنا چاہیے، ہماری خواتین کو، امت کی ماں اور بہنوں کو بھی شریعت کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تفقہ فی الدین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو تفقہ فی الدین تاجروں کے لیے بھی ضروری تھا۔ تاجروں کے اوپر بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاگو کیا تھا۔ مارکیٹ میں جاتے، ڈگی ہوتی، منادی ہوتی، اعلان ہوتا، جو لوگ وہاں اپنے ٹھیلے، اپنے کاؤنٹر، اپنی دکانیں سجا کر کے رکھتے تھے، اعلان ہوتا تھا، اللہ یبی فی سوقنا الا من یفقہ، میری مارکیٹ میں وہ آدمی دکان لگائے جس کو بیچنے کا اور خریدنے کا علم ہو، اس کے بارے میں حلال اور حرام کی تمیز ہو،
اور اس نے فقہ البیوع پڑھ لیا. بیوع کے کتنے مسائل ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب البیوع ذکر کیا, امام مسلم نے کتاب البیوع ذکر کیا, امام ترمذی نے کتاب البیوع ذکر کیا. اس میں مسائل ہیں, گہرے مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, آئندہ کے مسائل ہیں. میرے دینی بھائیوں اور دوستو, اسے کون سیکھے گا اگر ہم نہیں سیکھیں گے؟ ہمیں سیکھنا. اور کن لوگوں سے سیکھنا ہے؟ ایسے مستند اور معتبر علماء سے سیکھنا ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر, محدثین کے نقش قدم پر کتاب اور سنت کا صحیح علم اس دنیا کے اندر پہنچانے والے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اور امام محمد ابن سیرین نے جو مشہور تابعی تھے, انہوں نے اسی زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ ان ھذا العلم دین, کہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے یہی ہمارا دین ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جو اللہ نے دی ہے. فانظروا عمن تاخذون دینکم, تو ایسے لوگوں کے بارے میں غور اور فکر کر لیا کرو, سوچ لیا کرو جن سے تم کتاب اور سنت کا علم حاصل کر رہے ہو, کہ ان کے پاس کتاب اور سنت کا علم ہے یا نہیں ہے, یہ کتاب اور سنت میں درک رکھنے والے ہیں یا نہیں ہے, یہ کتاب اور سنت کی باتوں کو بغیر کسی کمی اور زیادتی کے امت تک پہنچانے والے ہیں یا نہیں ہے, ان کے اوپر اعتبار کیا جائے یا نہ اعتبار کیا جائے. اسی لیے بہت سارے علماء نے, امام مالک رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ 2-3 طرح کے لوگوں سے علم قطعاً نہیں حاصل کرنا چاہیے. پہلا وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو لیکن علم کا دعویٰ پیش کرے. بہت سے آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے پاس علم کے دعوے داران کھڑے ہوئے ہیں. 2 لفظ نہیں آیا, 4 سطریں نہیں آئی, آدھی کتاب نہیں پڑھ لی, پوری کتاب نہیں پڑھ لی, ان سے کچھ سیکھ لیا, اپنے آپ کو محدث بنا لیا, اپنے آپ کو مفتی بنا لیا. سوشل میڈیا پر اور اس طریقے سے یوٹیوب کے ذریعے سے, دوسرے چینلوں کے ذریعے سے امت کے نوجوانوں سے جڑ گئے. انہیں ان مسائل کا گہرا علم نہیں ہے جن مسائل کے سلسلے میں صحابہ کرام, سلف امت اور محدثین کرام نے اجماع کیا, یا جن مسائل کے سلسلے میں صحابہ کرام اور محدثین کرام نے کسی بات کو امت کے سامنے, دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا, اپنے علم کا استعمال کیا, اپنے تجربے کا استعمال کیا اور صحیح راستے سے ہٹ گئے. دنیا کے لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہیں حالانکہ ان کا فتویٰ غلط ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ایسے لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھا لے گا جو صحیح علماء ہیں, جو کبار علماء ہیں, جو درک رکھنے والے ہیں, صحابہ کے منہج پر چلنے والے. اللہ ان کو اٹھا لے گا قیامت سے پہلے, اور کچھ ایسے لوگ ظاہر ہو جائیں گے رؤوساً جہالاً, جو لوگوں کی سرداری کریں گے, آگے آگے لوگوں کے بڑھیں گے, حالانکہ وہ جاہل ہوں گے. ان کو قرآن کا صحیح علم نہیں ہوگا, حدیث کا صحیح علم نہیں ہوگا, عقیدے کے باب میں وہ زیرو ہوں گے, علم ایمان, علم آخرت کے بارے میں وہ زیرو ہوں گے. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا, ان سے مسئلہ پوچھا جائے گا, وہ فتویٰ بھی دینا شروع کریں گے. فَضَلُّوا, وہ خود گمراہ ہوں گے, وَأَضَلُّوا, اور امت کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلے جائیں گے. میرے دینی بھائی اور دوستو, یہ امانت ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے, نوجوانوں کے کندھوں پر ہے. یہ ذمہ داریاں ہم تمام لوگوں کی ہے کہ ہم علم کے لیے معتبر علماء کی طرف, جو کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے والے ہوں, صحابہ کرام کے منہج کو سمجھنے والے ہوں, محدثین کے طریقے کو سمجھنے والے ہوں, اور جنہوں نے کتاب اور سنت کا علم نسل در نسل علماء سے, علماء کبار سے, اس کے جانکار سے اور اس کے ماہرین سے حاصل کیا. اور دوسری بات یہ ذکر کی کہ ایسے لوگ جو خواہشات نفس میں مبتلا رہتے ہیں, سنت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, شریعت کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں, نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور بدعتوں کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں, کہا ایسے لوگوں سے قطعاً کوئی دین کا علم نہیں لینا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جس نے ہماری دین کے اندر کسی ایک بات کو نئے سرے سے اپنی طرف سے عقل کی بنیاد پر شریعت کے خلاف پیش کیا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا, اس کو رد کر دیا جائے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صاحب ہوا, صاحب بدعت,
سنت کے خلاف جانے والے، شریعت کے خلاف جانے والے، اصولوں کے خلاف جانے والے، منہج صحابہ کے خلاف جانے والے، محدثین کے طرز کو چھوڑ کر کے جنہوں نے یہ بیان کیا اور اس پر عہد و پیمان کیا کہ ہم جو کچھ لکھ کر کے جا رہے ہیں اگر اس میں ہماری کوئی بات ہے تو خدا را ہماری ان باتوں کو دیوار پر مار دینا۔ اس کے مقابل میں اگر کوئی حدیث آ جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ جاتا ہے، اللہ کے نبی کا کوئی قول و قرار مل جاتا ہے، صحابہ کرام کا کوئی فتویٰ مل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات صحیح دلیل کے ذریعے سے مل جاتی ہے تو اسی کو مضبوطی سے تھام لینا، وَتَمَسَّكُوا عَلَيْهَا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، اور اپنے دانتوں کے نیچے اس کو دبا لینا، کبھی زندگی میں چھوڑنا نہیں، ترک نہیں کرنا۔ یہی سیدھا جنت کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کہا گیا، اکیلے توحید کو ماننے والے، اکیلے ایمان پر چلنے والے، اکیلے صراط مستقیم پر چلنے والے، اکیلے اللہ کی طرف بلانے والے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ امت کے برابر ہے۔ اگر انسان سچائی پر ہے، توحید پر ہے، کتاب اور سنت کو صحیح ڈھنگ سے مانتا ہے اور اس کے اوپر قائم اور دائم ہے تو یہی ہمارے اور آپ کے لیے حقیقی معنوں میں کامیابی۔ اسی طریقے سے بیان کیا کہ وہ لوگ جو فسق و فجور کے اندر مبتلا، جو جھوٹ کے اندر باتوں کو گڑھنے میں بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے اندر مبتلا ہیں، ان سے بھی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دھمکی دی، وعید سنائی، کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جھوٹ ملا کر کے پیش کرتے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں جو جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں حدیثوں کے ساتھ ملا کر کے، قرآن کے ساتھ ملا کر کے پیش کرتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس کا کوئی بیس نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، نہ وہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ محدثین سے ثابت ہے، خالی لوگوں کے مزے کے لیے اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہا اگر کوئی برا آدمی، کوئی بدعمل آدمی، کوئی گناہ کرنے والا آدمی، کوئی توحید اور سنت سے ہٹا ہوا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر بھی لے کر کے آتا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بارے میں پہلے ٹھوس طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ دنیا کے بارے میں اگر خبر دیتا ہے تو جانچ کرنا ضروری ہے، اور اگر دین کے بارے میں خبر دیتا ہے تو بدرجہ اولا اس کی جانچ کرنا، اس کی پرکھ کرنا اور سوچ سمجھ کر کے لینا اس کو ضروری۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو علم دین سے جوڑیں، علم عقیدہ سے جوڑیں، علم توحید سے جوڑیں، علم قرآن سے جوڑیں، علم سنت سے جوڑیں، اور اپنی نسلوں کو اپنے ان پرکھوں سے جوڑیں جو قرآن اور حدیث پر چلنے والے تھے، اپنے اسلاف سے جوڑیں، صحابہ کرام سے جوڑیں، محدثین سے جوڑیں، اور ان علماء سے جوڑیں جو صحابہ کرام اور محدثین کے علم کو ہم تک اور آپ تک پہنچانے والے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی کے اندر علم نافع حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے علوم سے محفوظ فرما جو دنیا کے اندر اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو قرآن سے اور حدیث سے جوڑنے کی اور جڑنے کی، اسے پڑھنے اور سیکھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، ہم تمام لوگوں کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین نوجوانوں کو بری صحبت سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو انحراف سے اور ارتداد کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ بار الہ قبل اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کفر سے، شرک سے محفوظ فرما، برائی کی جگہوں سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما، شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو دنیا کے اندر قبول فرما لے، اسے ذخیرہ آخرت بنا دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر، کتاب و سنت پر اور توحید پر گامزن فرما۔ بار الہ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔